جب فاسق و فاجر کافر منافق کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے ملک الموت جا فلاں میرا ناشکرہ بندہ جس کو میں نے روزی دی، جس کو میں نے کھانے کے لیے بڑھیا بڑھیا غذائیں بھی، جس کے لیے میں نے رزق کو دراز کر دیا، جس کے لیے ساری سہولتیں دی، جس کو بہترین رہنے کے لیے مکان دیا، جس کو بہترین پراپرٹی سے نوازا، جسے بہترین نعمتیں دی، جس کو اتنا سب کچھ دیا کہ مال و دولت اس کے گھر سے باہر تک رکھا، میں نے کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن پھر بھی وہ میری نافرمانی پہ نافرمانی، ناشکری پہ ناشکری میرا بندہ کہتا رہا، آج ملک الموت، آج اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، اس کو میرے پاس میرے دربار میں لے کر آ۔ وہ بندہ جس کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، روزی دی، سب کچھ دیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہا، مگر بندہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اللہ نے ملک الموت سے فرما دیا جاؤ اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ جو میرا نافرمان بندہ تھا، میں نے اس کی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، اس نے کبھی میری شکر نہیں میرا ادا کیا بلکہ نافرمانی کرتا، آج اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اب ملک الموت اس کو میرے دربار میں میرے سامنے لایا جائے۔ اب ملک الموت جب اس بندے کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کافر، اس منافق، فاسق و فاجر جو ہمیشہ گناہ پر رہا، ہمیشہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ کی ایک مرتبہ شکر کو ادا نہیں کیا، ایسے بندے کے پاس جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچتے تو اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا، کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا تو معلوم چلا جب اس فاسق و فاجر، اس کافر بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، تو اس وقت جب اس کو پہلے ضرب ماری جاتی ہے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 360 تلواروں کی ضرب کے مانند ایک ضرب کی سزا، 360 تلواریں ایک وقت میں اگر ماری جائیں، 360 تلواروں میں جتنی تکلیف ہوتی اتنی ایک ضرب میں تکلیف ہوتی جب اس فاسق و فاجر کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جس کو ساری نعمتوں سے نوازا ہو، ساری چیزیں دی ہو، سب کچھ دیا ہو، رہنے کے لیے مکان دیا ہو، کھانے کے لیے غذائیں دی، رہنے کے لیے بنگلہ گاڑی، ساری چیزیں اللہ نے دی، سب کچھ، لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرتا رہا، منافق تھا منافق ہی رہا، کافر تھا کافر ہی رہا، اور فاجر تھا فاجر ہی رہا، سب کچھ غلط کرتا رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے ملک الموت آئے تو آنے کے بعد اب اس وقت گڑ گڑاتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، لیکن میرے بھائیوں مرتے وقت کوئی کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوتا۔ اب تکلیف دیکھ کر اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا تو وہ توبہ کرنا بیکار ہے۔ اب جب اس کے اوپر کسوٹی کسی گئی، جب ملک الموت نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کی گرفت کی، اس کو پکڑا گیا، اس کو سزا ملنا شروع ہو گئی، اب گڑ گڑانے لگا، رب سے دعا کرنے، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، لیکن نہیں، اب اس کی زندگی کا اختتام ہو چکا تھا، زندگی ختم ہو گئی، بہت سارے اللہ نے چانس اس کو دیے، مگر اس کو جب آخر وقت میں چانس مانگنا، لیکن اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بات صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ بات صرف فاسق و فاجروں کے لیے نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے بات ہے۔ آج ہم لوگ ایمانی دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اللہ نے ساری نعمتیں ہم لوگوں کو عطا فرمائی، ایسی کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے مجھے دی نہ ہو، ساری نعمتیں، یہاں تک کہ اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیے، کھانے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، ساری نعمتیں اللہ نے اچھی صحت بخشی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ساری چیزیں دی، اس کے باوجود اللہ کی نہ شکریہ ادا کرے، نماز اس کی بارگاہ میں سروں کو نہ جھکا، اس کی بارگاہ میں اس کے بتائے طریقے پہ نہ چلو، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ آج اگر انسان اگر کسی کا قرضہ لے لیتا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتا تو فوراً 4 آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے، کی بے عزتی کرنے پر آمدہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تجھے پیسہ دیا تھا، تو نے میری بات نہیں مانی، اور اللہ تو گھر سے باہر تک ساری نعمتیں اس نے زندگی دے کر اتنا بڑا احسان کیا، اس کے باوجود آج کچھ ناشکرہ بندے ہم لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اس کے شکر نہیں بجا کے لاتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھے ہماری ہر سانس جو بھی نکلتی وہ اللہ کی شکر ادا کرتی ہوئی نکلے، مگر 5 وقت کی نمازیں ہم لوگوں سے پڑھنا مشکل۔ جب ملک الموت نے اس کافر کو پکڑا، اس کی روح قبض کی، قبض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو مارتے ہوئے لائے، ایک مار کی چوٹ ایسی تھی 70 تلواریں ایک دم سے ماری دیا، جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ایک ضرب میں ہوتی تھی۔ اس کو مارتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب لایا گیا، اس سے پوچھا گیا، میں نے تجھے ساری دولت ساری نعمتیں عطا فرمائی اور تو میرا ناشکرا رہا، لیکن وہ معافی کی دعائیں مانگتا رہا، لیکن اللہ کے سامنے اب کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بتانے کا مقصد یہ، زندگی ملی ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اسی زندگی میں توبہ کر کے اللہ کی راہ پر چلنا شروع کر دو، کیونکہ مرتے وقت اور مرنے کے بعد تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بہانے، تمہارے ڈرامے نہیں چلیں گے، تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی، اگر سنی جائے گی تمہاری زندگی میں سنی جائے گی۔ سب سے بہترین تمہاری فریاد اگر کوئی سننے کی عمر ہے تو وہ جوانی کی عمر ہے، اگر اس جوانی کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ، تو واقعی تم جو مانگو گے اللہ تم کو عطا فرمائے گا۔ تم ویسے اللہ کے فرمان بردار بندے بن کے تو دیکھو، اللہ تمہیں نوازے نہ تو کہنا،
لیکن آج ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلنا اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چھوڑ دیا. آج ہم لوگوں کو صرف وشواس رہ گیا تو صرف ایک دنیاوی چیزوں پر رہ گیا, دنیاوی اپنی کمائی پہ رہ گیا, دنیاوی ساری چیزوں پر. اگر کوئی بیماری کا علاج کے بارے کوئی چارہ ہمارے پاس ہے تو ڈاکٹر ہے, اس کے سوا کوئی چیز نہیں. ایمانہ کی دوا کرنا سنت ہے, علاج کرانا سنت ہے, مگر اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو حاضر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تکلیف لائق ہو تو سب سے پہلے مسجدوں کی طرف دوڑو, اللہ کے گھر کی طرف دوڑو, اللہ کے گھر میں جا کے اللہ سے رجوع کرو, اللہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. مگر ہم مسجدوں کی طرف نہیں دوڑتے, چاہے کتنی تکلیف ہو جائے ہم دوڑتے تو ڈاکٹروں کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا ایک بہترین وظیفہ بھی بتایا, اگر کوئی پریشانی لاحق ہو تو غریبوں میں صدقہ دیا کرو, صدقہ دینے سے اللہ تمام پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. لیکن ہم صدقہ نہیں دیتے ہیں, ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں, مگر غریب کو صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں, غریب کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے شریعت کے قوانین کو چھوڑا, اسی لیے پریشانی ہمارے دامن میں آ گئی. اگر آج ہم نے شریعت کے احکام کو پابندی کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہوتا تکلیفیں ہم سے بہت دور ہوتی. اللہ ہم سب کی جانی مالی حفاظت فرمائے.